وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام فاران کی چوٹیوں سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی. ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستوں پر کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پردوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. حضرات گرامی، سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے کہ تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کیا. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا اور کہا، اے بچور عرب جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہماری دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی، ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی اور ہمارے خدا کو جھٹلایا ٹکرایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل نے اپنی تقریر سے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک ہولناک تدبیر پیش کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان سے سلام و کلام، خرید و فروخت، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے ہیں. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی کو کرنے کا اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شیب ابی طالب نے بند کر دیا گیا تھا. مسلمانوں نے بوڑھے جوان عورتیں سب تھے. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے پتے کھا کھا کر دن کاٹنے لگے، کانٹے چبا چبا کر کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندی جنگ حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئے، قدم لڑکھڑا رہے تھے. حضرات گرامی، قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کو خستہ حالت دیکھ کر کفار پہپہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر حالات کو برباد ہو؟ ابھی تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندی ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم پا چکے ہیں، ہم اسرار محمدی میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمدی کھل چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کر چکے ہیں، ہم گفتار محمد نے ہمیں محروم کر دیا. لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آپ کے بستر پر سو سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا. اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتوں کو بھی ختم کر ڈالا، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوت سے ٹکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کے گود میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آ کے کھول کر کہتا ہے کہ اے ماں بچاؤ، میں بھوک سے مر جاؤں گا. ماں کا سخت کا بندر فوراً ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے اور لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتے رہتے کہ مجھے چھوڑ کر میں اپنے رخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں. اے دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر مصطفیٰ کی باتوں سے نہ منہ موڑا. آج ہم اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے سن لیجیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے سچے میں، ورنہ وعدہ ہمارا باطل اور بیکار ہے. بھلا بتلائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنے مصائب آلات برداشت کیوں کیے؟ کیا وہ لوگ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں. وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و ترک کے رسول ہادی بنا کر آئے تھے. اور جو رسول بن کر آتا ہے
اور مکہ والوں پر پتھر برس جاتا. مکہ باقی اور ان کے واقعہ کو دیکھ کر مکہ میں بحران لگ گیا تھا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے. ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں اور آتے ہیں کہ بھتیجے اب تلوار چلانے کی اجازت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے ضرور باہر نکل آئیں گے. مسلمان تین سال کے بعد تینوں دنیا سلامت لے کر اس گھاٹی سے باہر نکل آئے. برادران اسلام بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے اور راتوں رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے. اسی حال میں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں کہ اے حضرت العزت شہنشاہ عالی جہاں اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور آج کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں. پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ حضور آپ غمگین کیوں رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے کہ قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان کے پاس جاتے ہیں. وہاں مومن اور کافر دونوں طرح کے مردے دفن تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ایک مسلمان کی قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور مار کر کہتے ہیں تم بسم اللہ. مردہ جو یہ آواز سنتا ہے فوراً باہر نکل آتا ہے اور اس کے منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ملاحظہ فرماتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک مشرک کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں کن بسم اللہ. مردہ جو یہ آواز سنتا ہے باہر نکلتا ہے. اس حال میں اس کا چہرہ کالا ہے اور اس کے منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی. حضور حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا مومن بندے کو اور کافر کو ٹھیک کسی حال میں اس دن بھی ہوگا ہمارے